السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نبی کے نام پر مٹنا سند ہے خلد پانے کی، نبی کے نام پر مٹنا سند ہے خلد پانے کی، فدا ہونا شہ کونین پر پیغام جنت ہے، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے۔ تحفظ ہو سکے ہم سے اگر ناموس احمد کا، تحفظ ہو سکے ہم سے اگر ناموس احمد کا، تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے۔ تمام حضرات بآواز بلند نماز اور درود پاک پڑھ لیں۔ امیر مجلس، امیر محفل اور علماء اکرام اور اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آنے والے تمام مہمانان گرامی، کہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دیکھیے قرآن میں 100 سے زائد دلائل موجود ہے اور آیات موجود ہے، احادیث میں 200 سے زائد روایت موجود ہے جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج کہا، چاند کو منیر کہا، جب میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے سراج منیرہ کہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سورج کی روشنی دن کو ہوتی ہے رات کو نہیں ہوتی، اور چاند کی روشنی رات کو ہوتی ہے دن کو نہیں ہوتی، مگر میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دن کو بھی ہوتی ہے اور رات کو بھی ہوتی ہے، اور قیامت تک نور نبوت پھیلتا ہی رہے گا۔ دیکھیے میرے نبی کی نبوت پر کبھی درخت بھی گواہی دیتا نظر آتا ہے، کبھی چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے، کبھی مردے بھی بولتے نظر آتے ہیں۔ ایک عربی میرے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں آپ پر تب تک ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گوہ ایمان نہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو بلایا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے کہا کہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، جس کی رحمت کا منظر جنت میں نظر آتا ہے، جس کے غصے کا منظر جہنم میں نظر آتا ہے، جو سمندر میں راستے بنا دیتا ہے۔ تو پھر میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
من انا، ذرا بتا تو صحیح تو میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس گدھ نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس اعرابی نے سنا تو کلمہ پڑھ کر اصحاب محمد کے صف میں شامل ہو گیا۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ناموس رسالت پر خود کو پیش بھی کریں، خود کو قربان بھی کریں۔ ذرا میں آپ کو اجمال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ قبل ایک مسلمہ قذاب تھا جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی بھی کی، نبوت کا اعلان بھی کیا۔ اس کے خلاف خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا نظر آتا ہے تو معاذ اور معاویہ نبی دو معصوم بچے اس کو قتل کر کے میرے نبی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب معاشرے میں ابو رافع جیسا ناسور جنم لیتا ہے تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور حرمت پر گستاخی کر کے حرف لانے کی کوشش اور جرت کرتا ہے تو قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق جیسے صحابی رسول عاشق رسول بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ابن قتل گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمانوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام جیسے صحابی رسول کا ایمان بھی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ جب اسماء شعرا جیسی حسیس عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آقا کے دل کو آزودہ کرتی ہے تو حضرت عمر جیسے نابینا صحابی بھی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نظر آتے ہیں۔ جب ابن قتل گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمانوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام جیسے صحابی رسول کا ایمان بھی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ جس وقت رات پانلے رنگیلا رسول کتاب شائع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو غازی علم الدین شہید جیسے عاشق رسول بھی اپنا نام محافظین ناموس رسالت کی فہرست میں رقم کرواتے نظر آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان خوش نصیبوں پر، ارے سلام ہو ان محاسبین و محبین پر جو خود تو کٹ گئے مگر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، قائد الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الرسل، مولا کل، ونبی نبیوں میں احسن، ونبی جمیلوں میں اجمل، ونبی شریفوں میں اشرف، ونبی کاملوں میں اکمل، محمد مصطفیٰ، محمد مرتضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ تو گئے مگر اعلان کر گئے نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں تو سردار کریں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جو خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں تو پھر لعنت ہو ایسی آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ کہہ دو ہر ایک شخص سے پیش کرے اخلاص مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔